إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی ذات اقدس کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کی ذات کی پہچان اس کی قدرتوں سے ہوتی ہے، اور یہ ایک فطرت ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی بنا بنانے والے کے نہیں بنتی۔ تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دہریے نے مناظرہ کر لیا کہ اللہ کی ذات کے معاملے میں میرے ساتھ مذاکرہ کرو کہ تم ثابت کرو اللہ ہے، میں کروں گا یہ کوئی بھی نہیں، یہ دنیا کی ہر چیز ویسے ہی ہے۔ مناظرے کا وقت طے ہو گیا۔ جس وقت سب لوگ جمع ہو گئے وہ دہریہ بھی آ گیا جو اللہ کا انکاری تھا۔ حضرت امام صاحب تشریف نہ لائے۔ لوگوں میں بڑا اضطراب ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب لوگ کا خاصے پریشان کہ امام صاحب کیوں نہیں تشریف لائے تو وہ آ گئے۔ سب نے بڑا ہی کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کیوں نہیں آئے وقت پہ؟ جو کہنے لگے جو میں آ رہا تھا میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ بنا۔ میں دریا کے کنارے پہ آیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت تھا وہ خود بخود کٹنے لگا، پھر اس کے خود بخود تختے بن گئے اور آپس میں جڑ گئے اور کشتی بن گئی۔ میں اس پہ بیٹھا اور دریا کے پار آ گیا۔ جب آپ کا کہنا تھا تو وہ بڑی زور سے ہنس کے کہتا یہ کیسے ممکن ہے ہو جائے؟ کہنے لگے اگر ایک درخت خود کٹ کے تختے نہیں بن سکتا، نہ کشتی اپنے آپ بن سکتی ہے، تو یہ ساری کائنات ویسے ہی بن گئی ہے۔ تو وہ جو دراصل سمجھانے کا اچھے لوگوں کا، دانا لوگوں کا بڑا عجیب طریقہ ہوتا ہے۔ تو ساری دانائیاں تو اللہ نے بانٹی ہیں، اگر انسانوں میں ایسے دانا ہے تو اللہ سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہیں۔ تو آج اللہ نے اپنی توحید کے متعلق ایک بڑی عجیب سی مثال دی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہے نا، وہ کبھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے اپنی ہی ذات کی مثال بیان کرتا ہے
هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا ایک تمہارا غلام ہے، تم اس کے مالک ہو، کیا تمہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کے اندر اسے شریک کرو گے، اپنا پارٹنر بنا لو گے؟ ہم تو کسی دوست کو بغیر مفاد کے اپنا پارٹنر نہیں بناتے، بھائی بھائی کو اپنے پارٹنر نہیں بناتا بغیر مفاد کے۔ اگر کسی کے پاس راز نہیں ہے تو کون بنائے گا؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں تم اپنی ذات کو دیکھو کہ تم ایک اچھا بھلا کاروبار کر رہے ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کیا اپنے کسی نوکر کو اپنا پارٹنر بنا لو گے کہ ادھے پیسے تیرے تھے ادھے میرے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تم اسے اپنے برابر کر لو گے؟ یا تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جس طرح تم اپنے آپ سے یا اپنے جیسے کسی انسان کا لحاظ رکھتے ہو اس کا بھی کرو گے۔ کذالک نفصل الآیات، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح میں تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ اگر تم ایک انسان ہوتے ہوئے اپنے مملوک کو، اپنے غلام کو اپنا پارٹنر نہیں بناتے تو میں اپنے بندوں کو کیسے اپنا پارٹنر بنا لوں؟ میرا شریک کیسے بنا لیتے ہو تم؟ اپنا تو تم پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایک آدمی خود مختار ہے، اس کے پاس راس ہے، کام ہے اور سارا کچھ ہے، تو وہ کوئی پاگل ہے کسی کو ساتھ میں لائے گا؟ ساتھ تو وہ ملاتا ہے جس کی اپنے پاس کمی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی ذات کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسی کسی ورکر کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو صرف حکم دیتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آدھی باتیں انہیں بانٹ دے، کچھ چیزیں اسے تقسیم کر دے، جاؤ دنیا کے کام تم چلاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ اس سے زیادہ عقل کا اندھا کون ہو سکتا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ تو۔ اور جو مولوی بدبخت ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ نے اپنے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں، یہ بے شرم اپنے ساتھ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، توہین سمجھتے ہیں۔ کوئی ان کی چارپائی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ دے، کوئی ان کے مصلے کے ساتھ ان کے سامنے تو جھک جھک کے لوگ آتے ہیں۔ آپ بے شرم کسی کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتے تو دوسروں کو، اللہ کے غلاموں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ بے عقلی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یہ اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ جس کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئی وہ عقل سے خالی ہے، پاگل ہے وہ۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ یہ ایسے ظالم انسان اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا؟ حقیقت بات ہے، جب ایک بندہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولی، اب جس طرح تیرا دل چاہتا ہے اسی طرح چل۔ بلکہ اللہ ان کے عقیدوں کو اور پختہ کر دیتا ہے ایسے حالات بنا کے کہ اگر ان کی عقل سمجھنے کی نہیں ہے تو پھر جیسے جاتے ہیں تو جانے دو۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ دیکھا نا اس نے دیا ہے مجھے،
وما لهم من ناصرین، یہ یقین جانے کہ ایک وقت آئے گا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج تو کہانیاں گڑ گڑ کے بنا لیتے ہیں نا کہ فلاں نے ایسے کیا، کبھی کسی زندہ کا کوئی معجزہ دیکھا ہے آپ نے؟ سارے جو مر جاتے ہیں ان کے ہی معجزے شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی نے ڈوبی ہوئی کشتی تار دی، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ آج جو زندہ ہیں، جو ان عقیدوں سے وابستہ ہیں اور جو ان کے متعلق کہانیاں گڑ گڑ کے جھوٹ لوگوں کو سناتے ہیں، کوئی اپنی کرامت بھی تو دکھا دو۔ جب مر جاؤ گے تو تمہارے پچھلے ہی بتائیں گے یہ فلاں کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف جو یکتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ ہے، اس کی توحید پہ ہے، اپنے چہرے کو اس دین کی طرف کرو جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جس کے کلمات آغاز میں اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء حالک الا وجہک، اے اللہ صرف تو بادشاہ ہے، تیری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں، والفرد لا ند لک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، کل شیء حالک الا وجہک، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، صرف تیرا چہرہ باقی رہے گا۔ یہ صفت کس میں لاؤ گے؟ اس کائنات میں اگر ہمیشہ کی زندگی کسی کو ملنی ہوتی تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا تھا ما کان لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون، اے میرے پاک پیغمبر، آپ سے پہلے میں نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر میں نے آپ کو موت دینی ہے تو دنیا میں اور کون رہ جاتا ہے جسے میں زندہ رکھوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فطرت اللہ کی فطرت یہی ہے کہ اس کو واحد مانا جائے، التی فطر الناس علیہا، یہی فطرت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، چاہے اسے عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، مشرک بنا دیں یا موحد بنا دیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں قبروں پہ نہیں گرایا، اللہ کی وحدانیت سکھائی، ہمیں توحید کی بات بتلائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، اللہ کو واحد ماننا ہی دین قیم ہے، یہی حقیقی دین ہے۔ اللہ کی ذات کسی کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ، سب کے سب اسی کے فرما بردار بن جاؤ، واتقوہ، صرف اسی سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کی نماز پڑھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کبھی بھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شرک کی گندگی سے بچائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو بڑے ہی پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہنا، فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی چڑھ جاتی ہے نا، اس طرح داخل ہوتا ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر ہم بچیں کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح شام اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اللہ ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کرے، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہر خطا کو معاف کر دینا ہے، شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ مالک جب تک زندہ رکھے، ایمان توحید کے اوپر زندہ رکھے، اور موت دے تو اسی پہ دے، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ اسی رستے پہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو اسی رستے پہ چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر